بسم اللہ الرحمن الرحیم و امر حاضر از فعل مضارع می گیرد. فعل مضارع سے امر حاضر بناتے ہیں. امر حاضر بنانے کا کیا طریقہ ہے بیٹا؟ تو آپ نے میزان میں پڑھا. طریقہ صرف اتنا ہے کہ فعل مضارع سے جو علامت مضارع ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم تفعلو ہے، تفعلو سے علامت مضارع تا کو ہم حذف کر دیں. اب تفعلو سے تا جیسی حذف کریں گے تو تا کے بعد چونکہ فا ساکن ہے، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ فا کلمہ ساکن ہے یا متحرک. اگر ساکن ہے جیسے کہ تفعلو میں فا ساکن ہے، تا تو حذف کر دی. ساکن ہے تو بیٹا ابتدا بالسکون ہو نہیں سکتا. تو ہم نے بتایا تھا کہ اگر علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، علامت مضارع کو جب ہم حذف کر دیں گے تو ایسی صورت میں فا کلمہ کو دیکھیں گے کہ وہ ساکن رہتا ہے یا متحرک. تو فا کلمہ اگر ساکن رہتا ہے تو ابتدا بالسکون تو بیٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے حمزہ وصل ہم شروع میں لے کر آئیں گے. لہذا تفعلو سے تا علامت مضارع کو حذف کر دی تو اب ہم نے فا ساکن دیکھا. اب شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے. اب حمزہ وصل آیا کہ مضموم لے کر آئیں گے یا مکسور لے کر آئیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل مضارع کے عین کلمے کو ہم دیکھیں گے کہ عین کلمہ اگر مضموم ہے تب تو ہر حمزہ وصل ہم مضموم لے کر آ جائیں گے. جیسے نصرا ینصرو سے تنصرو سے ہم نے فعل مضارع بنایا تو علامت مضارع حذف کر دی تا. اب بچا نون ساکن. اب حمزہ وصل شروع میں لے کر آئیں گے تو مضموم لے کر آئیں گے. کیوں؟ کہ تنصرو میں صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہے، وہ مضموم ہے. لہذا حمزہ وصل مضموم لے کر آ جائیں گے اور کہیں گے انصر. اور آخر میں جو فعل مضارع کا آخر ہے اس کو جزم دے دیں گے، مطلب ساکن کر دیں گے اسے، تو کہہ دیں گے انصر. تو یہ فعل امر بن گیا. اور اگر عین کلمہ فعل مضارع کا مفتوح یا مکسور ہے تو بیٹا حمزہ وصل جو شروع میں لے کر آئیں گے وہ صرف اور صرف مکسور لے کر آئیں گے. جیسے تسمعو سے ہم فعل امر بنائیں تو تا کو حذف ہم نے کر دیا. اب سین ساکن ہے، حمزہ وصل یہاں پر ہم مکسور لے کر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عین کلمہ یہاں پر جو میم ہے وہ مفتوح ہے. لہذا ہم کہیں گے اسمع، آخر سے ساکن کر دیں گے. اور ایسی فتح یفتح، یا ہم نے کہا ضربا یضربو تو یہاں پر یضربو تضربو سے ہم نے کیا بنا لیا؟ امر بنا لیا. علامت مضارع حذف کی اور ضاد اب ساکن ہو گیا. اب حمزہ وصل شروع میں لے کر آئیں گے. اب حمزہ وصل یہاں پر مکسور لے کر آئیں گے کیونکہ یہاں پر فعل مضارع کا جو عین کلمہ ہے را وہ مکسور ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع ہی سے بنتا ہے. بس آپ کو کرنا اتنا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کرنا ہے. اب علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ فا کلمہ ساکن رہتا ہے یا متحرک. اگر ساکن رہتا ہے تو شروع میں حمزہ وصل لے کر آ جائیں گے. اب فعل مضارع کا عین کلمہ اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل آپ شروع میں مضموم لے کر آ جائیں گے، جیسے انصر. اور اگر فعل مضارع کا عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے جیسے کہ یضربو اور یسمعو میں، یضربو میں مکسور ہے اور یسمعو میں مفتوح ہے تو حمزہ وصل ہم شروع میں مکسور ہی لے کر آئیں گے. جیسے کہیں گے ہم اسمع اور اضرب. اور ہر صورت میں امر بنانے کے وقت فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. جیسے اضرب تضرب، اضرب انصر، اسمع، افتح. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع کا سے ہم نے امر بنا لیا. یہ تو ہم حمزہ وصل لے کر آئے تھے جبکہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد فا کلمہ ساکن رہ رہا تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن نہ ہو کر کے متحرک رہتا ہے. جب متحرک رہتا ہے تو بیٹا حمزہ وصل تو اس لیے لے کر آ رہے تھے تاکہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، اور وہ خود ہی جب متحرک ہے تو حمزہ وصل لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جیسے کہ وعد یعد
تو چونکہ فا کلمہ یہاں پر واو تھا، وہ تو علام فعل مضارع میں جا کر واو تو ویسے ہی گر گیا، اس کا قاعدہ آپ پڑھیں گے آگے۔ اب یعدو ہے، اب تعدو سے آپ فعل امر بنائیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیں، اور علامت مضارع تا ہم نے حذف کر دی تعدو میں، تو عین کلمہ مکسور رہ گیا نا، تعدو عدو ہو گیا عدو۔ اب ہم یہاں پر کچھ نہیں کریں گے، حمزہ وصل شروع میں نہیں لے کر آئیں گے، بس آخر سے ساکن کر دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ عد۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوگا تو وعدہ کر، آخر سے ہم نے صرف ساکن کر دیا ہے۔ تو فعل امر بنانے کا قاعدہ کیا ہوا کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، علامت مضارع کو حذف کر دیں، علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں جو علامت مضارع کے بعد والا حرف ہے وہ متحرک ہے یا ساکن ہے، اگر ساکن ہے تو حمزہ وصل شروع میں لے کر آ جائیں، عین کلمہ اگر مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم لے کر آ جائیں، عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور لے کر آ جائیں اور آخر سے ساکن کر دیں۔ اور اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد والا حرف جو ہے اگر وہ متحرک رہتا ہے تو آپ کو کوئی حمزہ وصل نہیں لانا ہے، صرف اور صرف آپ کو آخر سے ساکن کر دینا ہے، جیسے کہ وعدہ یعدو سے عد، وثق یثق سے ثق۔ ٹھیک ہے، یہ امر بنانے کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا۔ امر میں بیٹا ایک چیز اور دیکھنا پڑے گی، امر بنانے کی صورت میں جس فعل مضارع سے آپ امر بنا رہے ہیں اس فعل مضارع میں غور کر لیجئے کہ لام کلمہ حرف علت نہیں ہے تب تو آپ ساکن کر دیں گے، اور اگر لام کلمہ حرف علت ہے، یعنی لام کلمے کی جگہ واو ہے یا الف ہے یا ہے، تو بیٹا امر ہونے کی صورت میں آخر سے وہ حرف علت بھی گر جائے گا، جیسے خشیہ یخشا، فعل مضارع میں کیا ہے؟ یخشا، ڈرنے کے معنی میں، یخشا آخر میں الف ہے نا۔ اب یہاں پر ہم فعل مضارع سے امر بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یخشا میں علامت مضارع حذف کر دی، حمزہ وصل شروع میں مکسور لے کر آ گئے، اخشا ہو جائے گا الف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا، کرنا کیا ہے؟ اب لام کلمہ کی جگہ پر الف ہے، حرف علت ہے، اس حرف علت کو گرا دیں گے اور کہیں گے اخشا، صرف شین پر فتحہ۔ ٹھیک، ایسے رما یرمی، یرمی یا کے ساتھ، ٹھیک ہے، آخر میں حرف علت یا ہے۔ اب علامت مضارع گرا کر ہم نے شروع میں حمزہ وصل کا مکسور لے کر آ گئے اور ہم نے کہا ارمی۔ ٹھیک ہے، اب امر بنائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ آخر سے حرف علت یا کو گرا دیں گے اور ہم کہیں گے ارمی۔ کیا کہیں گے؟ ارمی۔ رما یرمی کا معنی تیر پھینکنا۔ ایسے ہی ہم نے کہا دعا یدعو، یدعو آخر میں واو ہے، علامت مضارع حذف کر دی ہم نے، اور اس میں عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم لے کر آ گئے، ہم نے کہا ادعو، واو ہے آخر میں، لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے، لہذا امر بنانے کی صورت میں حرف علت گر جائے گا، واو گرا دیں گے تو کیا رہ جائے گا؟ ادعو، عین پر ضمہ، ادعو، بس یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کی۔ فعل امر بنانے کا قاعدہ ذہن نشیں کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بیٹا ہم نے واحد کے صیغے بنا کر دیکھے، اگر تثنیہ کا صیغہ ہم بنائیں گے امر میں یا جمع کا صیغہ بنائیں گے تو تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں جو نون آتا ہے نا، نون تثنیہ یا نون جمع، امر بنانے کی صورت میں وہ نون بھی گر جائیں گے۔ جیسے ہم نے کہا تفعلان، اسے ہمیں تثنیہ حاضر میں تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو علامت مضارع ہم نے حذف کر دی، اب اس کے شروع میں حمزہ وصل کا مکسور لے کر آ گیا، ہم نے کہا افعلان، اب افعلان ہوا، آخر میں نون اعرابی ہے، اس نون اعرابی کو آپ کو گرانا پڑے گا اور آپ کہیں گے افعلا، اب نون گر گیا، افعلو، افعلونا تھا تو واو آخر سے نون کو گرا دیں گے اور کہیں گے افعلو، جمع کا صیغہ تفعلونا سے بنا لو، افعلو۔ ٹھیک، یہ قاعدہ ہو گیا آپ کے امر بنانے کا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں امر حاضر از فعل مضارع می گیرند، امر حاضر فعل مضارع سے بناتے ہیں، بئی وضع، اس طریقے سے کہ علامت مضارع را حذف می کنند، علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں۔ پس اگر ما بعد علامت مضارع متحرک است، پھر اب دیکھنا ہے کہ علامت مضارع کے بعد والا حرف متحرک ہے
اگر متحرک ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس آخر سے ساکن کر دینا ہے. وہی کہہ رہے ہیں در آخر وقف می کنند، آخر میں وقف کر دیتے ہیں یعنی ساکن کر دیتے ہیں. جیسے عد تعیدو سے، ٹھیک. اور اگر ساکن علامت مضارع کے بعد والا حرف جو ہے وہ اگر ساکن ہے، حمزہ وصل در اول می آرند، تو حمزہ وصل شروع میں لے کر آ جائیں گے، آ جاتے ہیں. حمزہ وصل کیسا لے کر آئیں گے، مضموم یا مکسور؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عین کلمے کو دیکھنا پڑے گا کہ عین کلمہ مضموم ہے فعل مضارع کا یا مکسور یا مفتوح. اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم، اور عین کلمہ فعل مضارع کا مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں گے. فرماتے ہیں مضموم، شروع میں حمزہ وصل مضموم لے کر آ جائیں گے اگر عین مضموم باشد، اگر فعل مضارع کی عین کلمہ مضموم ہو. جیسے کہ انصر تنصروں سے، کیونکہ امر حاضر معروف فعل مضارع حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. وہ مکسور، اور مکسور لے کر آ جائیں گے یعنی حمزہ وصل مکسور لے کر آ جائیں گے اگر عین مکسور باشد، اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو. جیسے اضرب تضربوں سے، یہاں پر عین کلمہ مکسور ہے. افتح تفتحوں سے، یہاں پر عین کلمہ تا جو ہے وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے. فتح یفتح کھولنا، افتح تو کھول، تضربوں سے ضرب یضرب مارنا، اضرب تو مار. ودر آخر وقف می کنند، آخر میں ہم وقف کر دیں گے. دیکھیے سب میں ہم نے ساکن کر کے دیکھ لیا. فرماتے و نون اعرابی ساقط شود، ایسی تثنیہ اور جمع کے اندر جو نون اعرابی آتا ہے، ایسی واحد مؤنث کے اندر جو نون اعرابی آتا ہے، ان ساتوں جگہوں سے نون اعرابی گر جائے گا. نون اعرابی ساقط شود، نون اعرابی ساقط ہو جائے گا. وہ نون جمع بحال خود ماند، اور نون جمع مؤنث جو ہے، جمع مؤنث کا جو نون ہے وہ اپنی حال پر باقی رہے گا، اس میں کچھ اثر نہیں ہوگا، ہے نا. جیسے افعلنا ہے نا، تفعلنا تھا، تفعلنا سے افعلنا، نون جمع ویسی باقی رہا، جمع مؤنث مراد ہے اس سے. وہ حرف علت ہم از آخر حذف شود، اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جائے گا، وہ بھی حذف ہو جائے گا. جیسے ادعو تدعو سے واو ہے آخر میں، تو ادعو بغیر واو کے واو گر گیا. رما یرمی سے ترمی سے ارمے، ٹھیک، صرف میم کے کسرے کے ساتھ. خشیہ یخشا ڈرنا، اسی سے فعل امر اخش تخشا سے. اب امر حاضر معروف کی گردان کیسے ہوگی، تو وہی فعالہ سے کر کے دکھا رہے ہیں. تب فعالہ یفعلو یفعلو یفعلو، یعنی فعل مضارع میں عین کلمہ مفتوح مضموم اور مکسور تینوں کر کے آپ اسی سے فعل امر بنا لو. تفعلو سے افعل، تفعلو سے افعل، اور تفعلو سے عین کلمے کے ضمے کے ساتھ افعل. ٹھیک ہے. اب گردان کریے. افعل افعلا افعلو افعلی افعلنا، تثنیہ تو وہی افعلا ہی آتی، تو اس لیے مؤنث کا تثنیہ جو ہے وہ حذف کر دیا. اور اگر فعل یفعلو سے فعل امر بنائیں گے تو کہیں گے افعل 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 افعلا افعلو افعل افعلی افعلا افعلنا افعلنا. ٹھیک ہے. یہ امر حاضر معروف کی گردان ہو گئی. اب آپ باقی تمام سے آپ گردان کر لیجئے جو سب الفاظ آپ نے پڑھے ابھی. نصرہ ینصرو سے، فتح یفتح سے، سمع یسمع سے، رما یرمی سے، خشیہ یخشا سے، ادعا یدعو سے، سب سے گردان کر کے دیکھ لیجئے. ادعو ادعو ادعو، ٹھیک ہے. ادعو ادعو ادعو. امر غائب و متکلم معروف. امر غائب یعنی غائب کے سیغے 6 سیغے غائب کے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور متکلم کے 2 سیغے، تو 6 2 8 سیغے. حاضر کے تو اوپر 6 بتا ہی دیے، ٹھیک ہے. 8 6 14 سیغے ہوتے ہیں. تو غائب اور متکلم کے سیغوں کی گردان امر میں. بس حاضر کے سیغوں میں لام نہیں آتا ہے، اور غائب اور متکلم کے سیغوں میں لام امر داخل ہو جائے گا. لام امر بیٹا مکسور ہوتا ہے، یاد رکھنا. جیسے لیفعل، اب غائب کے 6 سیغوں میں لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا، ٹھیک ہے. یہ غائب کے 6 سیغے ہو گئے. اب متکلم کا سیغہ لافعل لنفعل، متکلم کے 2 سیغے، ٹھیک ہے. یہ امر غائب اور امر متکلم معروف کے سیغے ہو گئے. اب اسی کو فعل مضارع مجہول بنا لو. جیسے لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا،
لافعل لنفعل، ٹھیک ہے، یہ امر مجہول کے صیغے ہو گئے. یہ امر حاضر معروف بنون ثقیلہ، امر حاضر معروف جو افعل تھا اسی پر بیٹا نون ثقیلہ لگا کر بھی آپ گردان کر سکتے ہیں، اور کہیں گے افعلن افعلان افعلن افعلن افعلان افعلنان، ایسے گردان کر دیں گے. با نون خفیفہ، نون خفیفہ کے ساتھ، اور نون خفیفہ بیٹا صرف 8 ہی صیغوں میں آتا. اب ان 8 صیغوں میں سے بھی جو مقرر ہے وہ بھی حذف کر دیں گے، تو صرف حاضر کے 6 صیغوں میں سے تثنیہ کے صیغے تو ہٹا دیجیے آپ، ہے نا. تو اب چونکہ جہاں جہاں نون آتا ہے وہاں پر نون خفیفہ نہیں آتا ہے، تو اب اس میں صرف 3 ہی بچیں گے، افعلن افعلن افعل افعلن افعلن، بلکہ افعلن افعلن لام کے کسرے کے ساتھ مؤنث کا نا، اور افعلن جمع، یہ 3 ہی صیغے ہو گئے. امر غائب اور متکلم معروف بنون ثقیلہ، امر غائب متکلم یعنی امر غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغے اور معروف ہوں، جیسے یفعلو سے لیفعل، اب اسی پر نون ثقیلہ داخل کر دو اور کہو لیفعلن لیفعلان لیفعلن لتفعلن لتفعلان لیفعلنان لافعلن لنفعلن، ہو گیا نا. بانون خفیفہ، نون خفیفہ بھی لگا دو غائب میں اور متکلم میں، جیسے لیفعلن لیفعلن لتفعلن لافعلن لنفعلن، ٹھیک، یہ نون خفیفہ لگ کے ہو گیا. اب فعل مضارع مجہول پہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ لگا کے دیکھ لو، جیسے لیفعل تھا لیفعلن لیفعلان الی آخر، ٹھیک، اور نون خفیفہ لگا کے دیکھ لو لیفعلن تا آخر تک، مثل مضارع کی طرح. بھائی فعل مضارع پہ ہی آپ نون ثقیلہ نون خفیفہ داخل کر دو، معروف پر داخل کرو گے تو وہی امر معروف ہو جائے گا، بس لام امر شروع میں داخل کر دینا ہے. اور امر فعل مضارع مجہول پر داخل کر دو گے نون ثقیلہ نون خفیفہ تو وہی امر مجہول ہو جائے گا، بس شروع میں لام امر لے کر آ جانا ہے، بس اتنا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. ساری گردانیں تو فعل مضارع کی اگر ایک گردان یاد ہے، فعل ماضی کی ایک گردان یاد ہے، تو بیٹا ساری چیزوں کی گردانیں آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ گردانیں یاد کریے محنت سے، انشاءاللہ کل سے فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، یہ انشاءاللہ کل سے پڑھتے ہیں.